علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ صلی علیہ اللہ محمد علیہ. ولعن اللہ تعالی علی اعداء اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیکھنے والے ناظرین، سننے والے سامعین کی بارگاہ میں سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ وارث سورہ کوثر، ضمانت نسل پیغمبر کہ دنیا میں ظہور پہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام احباب کی ترجمانی میں سرکار ولی العصر کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. بالخصوص ولایت علی چینل 313 اور ان کے روح رواں جناب سید انتصار شاہ صاحب، ان کے خانوادہ کی میرا مالک توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جس طریقے سے یہ مجالس کا سلسلہ اور یہ محافل اور جشن کا سلسلہ اور مکتب اہل بیت کی خدمت کر رہے ہیں، مالک ان کی صحیح اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور خوشنودی جناب سیدہ کا سبب بنائے. آج کا ہمارا موضوع اور گفتگو کا مرکز و محور اس شہنشاہ کی ذات ہے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہونے کا اعزاز حاصل ہے، رسول کے بیٹے ہونے کا اعزاز حاصل ہے. آج کی ہماری گفتگو اپنے اس آقا و مولا کی بارگاہ میں ہے، اپنے اس شہنشاہ کی بارگاہ میں ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اپنی اس گفتگو میں ان تمام پہلوؤں کا تحقیقی جائزہ لیا جائے جو حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے فضائل و مناقب کو بھی بیان کرے اور دشمن کے ہونے والے اعتراضات کو بھی دور کرے. سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین اور سننے والے سامعین ہیں، ان کو اس بات پہ اس گفتگو کو سننے سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے کہ ہم جن کا تذکرہ کرنے لگے ہیں وہ بنص قرآن رسول کے بیٹے ہیں. بے شک میں آج جن پہ گفتگو کر رہا ہوں، آپ ان کو فرزند رسول ہونے کی حیثیت سے سماعت فرمائیے گا کہ یہ رسول کے بیٹے ہیں. اور قطعاً آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ شاید محبت میں کیونکہ نواسا تھے اور رسول پیار کرتے تھے اس وجہ سے بیٹے ہیں. نہیں، بنص قرآن، اس پہ نص قرآن کی موجود ہے کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں آیہ مباہلہ میں ان کو ابناءنا و ابناءکم کی منزل جو ہے اس پہ فائز کرتے ہوئے رسالت اکرم کے بیٹے کہہ کے مخاطب کیا ہے. تو پوری گفتگو میں آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ بحیثیت فرزند پیغمبر ہے، بحیثیت رسول اکرم کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے. امام حسن مجتبیٰ کا دنیا میں ظاہری ظہور جو ہے وہ 15 ماہ رمضان المبارک اور 3 ہجری ہے. اس کے لیے ہمارے پاس تواتر کے ساتھ یہ نقل ہے اور یہ احادیث موجود ہیں کہ سورہ کوثر جو ہے انا اعطیناک الکوثر، یہ اللہ نے اس قرآن کی مختصر سی صورت کو جو زمین پہ اتارا تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ عرب کے کفار مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طعنہ دیا تھا کہ آپ جس دین کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا تو یہ سلسلہ ہدایت آگے کیسے چلے گا، آپ کے اس مشن کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا، جبکہ آپ کا تو اپنا کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ کی تو اپنی کوئی نسل نہیں ہے، آپ کا تو اپنا کوئی وارث نہیں ہے. تو خداوند متعال نے رسول اکرم کو جواب دینے کی بجائے خود خدا نے جواب دیا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے، فصل لربک وانحر، تم اپنے رب کی نماز پڑھنا اور اس کو شکر کا سجدہ ادا کرنا اور قربانی دینا. ان شانئک هو الابتر، ہم تمہارے دشمن کو بے نام و نشان چھوڑ دیں گے لیکن تمہاری نسل کا نام زندہ رکھیں گے، تمہارے خاندان کو زندہ رکھیں گے. تو اس قرآن کی صورت کے اترنے کے بعد اب نگاہیں مرکوز تھیں
کہ خدا اس آیت کی ظاہری صورت میں رسول اکرم کو جب بیٹا عطا کرے گا تو یقیناً وہی بیٹا جو ہے وہ قرآن کی صورت کا مصداق بنے گا. لیکن خدا نے رسول کو بیٹے دیے. حضرت ابراہیم طیب و طاہر یہ وہ بیٹے تھے رسول کے جو خدا نے دیے اور واپس لے لیے. پھر خدا نے رسول اکرم کو ایک بیٹی عطا فرمائی. جب جناب سیدہ کو خدا نے زمین پہ اتار دیا، نور سیدہ کا ظہور ہو گیا، تو اب نگاہیں مرکوز تھیں کہ اس صورت کا مصداق کون بنے گا. تو جب جناب سیدہ کے ہاں اس پہلے شہزادے کا دنیا میں نزول ہوا 15 ماہ رمضان اور سن 3 ہجری کو، تو اس وقت رسول اکرم نے اس بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے دنیا کے سامنے اس قرآن کی دوبارہ اس صورت کو تلاوت کیا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جو خدا نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو میرے بیٹے حسن کی صورت میں پورا کر دیا. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. یہ قبلہ اس میرے مولا کے اوپر دوہری ذمہ داریاں ہیں. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ رسول کے بیٹے، آخری نبی کے بیٹے ہیں. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پہلے نائب ہیں. یہ نائب ہیں امام کے، فرزند ہیں رسول کے. اب میں یہ بات کو میں نے اختصار کے ساتھ بڑی جلدی میں اس لیے آپ کے سامنے اس کا کچھ پس منظر بیان کیا ہے کہ اب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو 2 طرح کے اعزاز حاصل ہیں کہ یہ رسول اکرم کا پہلا بیٹا اور دوسری امیر المومنین کا پہلا نائب. آپ کو امام حسن کی پوری زندگی میں یہ 2 چیزیں ضرور نظر آئیں گی، نائب علی ہونے کی حیثیت اور فرزند رسول ہونے کی حیثیت. آپ امام حسن مجتبیٰ کو بطور ایک امام ان کے ہر فیصلے کو نہیں دیکھیں گے. آپ امام حسن مجتبیٰ کے زندگی کو جب دیکھیں گے، جب آپ ان کی سیرت کو پڑھیں گے، ان کی حیات طیبہ کو پڑھیں گے، تو آپ کو 2 طرح کی جھلک نظر آئے گی. رسول کا بیٹا بھی ہے اور پہلے امام کا نائب بھی ہے. امام حسن مجتبیٰ کا جب دنیا میں ظہور ہوا تو اس سے پہلے رسالت مآب کی پھپھی جناب عاتکہ، انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول اکرم کا بدن کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ کٹ کے جناب عاتکہ کی گود میں گر جاتا ہے. جناب عاتکہ اس خواب سے بیدار ہوئی اور بڑی پریشان ہو کر رسول کی بارگاہ میں گئی، اور رسول کی بارگاہ میں جا کے اپنی پریشانی کی وجہ بیان کی کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے، یہ رسول اکرم کی پھوپھی ہیں جناب عاتکہ، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے خواب میں آپ کے ہی جسم کے ایک ٹکڑے کو اپنی گود میں دیکھا ہے، تو میں آپ کے لیے پریشان ہوں. رسالت مآب نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ کو اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرنا ہے کہ اس سے مراد میرا کوئی نقصان نہیں، بلکہ خدا مجھے ایک بیٹا عطا کرے گا جو مجھ میں سے ہوگا. 15 ماہ رمضان المبارک اور حضرت ام ایمن جو ہیں وہ یہ شہزادی کی گواہ بھی ہیں، جو فتح کے مقدمے میں شہزادی کی گواہ ہیں. حضرت ام ایمن جو ہیں ان کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ مولا امیر المومنین نے 15 رمضان کو جناب ام ایمن کو تجویز کیا کہ آج آپ جناب سیدہ کی خدمت میں رہیں گی، آج شہزادی کی کنیزی اور خدمت میں عام مامور ہیں. جناب ام ایمن مسلسل شہزادی کی خدمت میں مامور تھی، اور مولا امیر المومنین نے یہ پہلا راز جو ہے امام حسن کے دنیا میں ظہور کا یہ جناب ام ایمن کو بتایا کہ ام ایمن خدا اس رات کو مجھے ایک بیٹا زمین پہ نازل کرے گا، مجھے ایک فرزند دے گا جس کا ظہور آج کی شب متوقع، آج کی شب ان کا ظہور ہوگا. تو جناب ام ایمن جو ہیں ان کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ مولا امیر المومنین نے انہیں اس خاص راز سے نوازا. جناب ام ایمن جو ہے وہ شہزادی کی خدمت میں رہیں اور بنی ہاشم کے گھر کی یہ برگزیدہ کنیزوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. جناب سیدہ کی اولین کنیزوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور جناب ام ایمن کہتی ہیں کہ میں نے پوری رات شہزادی کو مصلی عبادت میں دیکھا. صبح کی نماز کے بعد شہزادی تلاوت قرآن میں مصروف ہوئی، تلاوت قرآن کے بعد شہزادی نے تعقیبات میں مصروف ہوئی. اور بی بی کہتی ہے کہ وعدہ امیر المومنین بھی تھا، حکم امیر المومنین بھی تھا، لیکن میں بار بار جب شہزادی کی جانب دیکھتی تھی تو مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا کہ مولا نے مجھے کہا تھا کہ اللہ وعدے کو پورا کرے گا اور میرے بیٹے کا دنیا میں ظہور ہوگا، لیکن ابھی تک تو وہ وقت آن نہیں پہنچا. حتیٰ کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا اور شہزادی جو ہیں وہ نماز ظہر کے لیے مصلی عبادت میں تشریف فرما ہوئی. اور شہزادی سیدہ نے جناب ظہر کی نماز کے واجب ارکان کو بجا لایا. واجب رکعتوں کو بجا لانے کے بعد
جناب ایمن کہتی ہیں کہ میں ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں بند ہوئیں، جب میری آنکھیں بند ہوئیں تو میری کان میں کسی کی تسبیح کی آواز گونجی، تو جو ہی میں نے اپنی آنکھوں کو فوراً ایک لمحے کا توقف کیے بغیر کھولا تو میں نے دیکھا کہ شہزادی کے مصلے پر ایک بچہ ہے جو سجدے کی حالت میں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد جدی رسول اللہ واشہد ان علی ابی وصی رسول اللہ و امامی۔ نعرہ حیدری یا علی، علی مولا۔ شہزادی کہتی ہے کہ میں نے فوراً سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ کو مصلے سے، بی بی سجدے میں تھی، اور ایمن کہتی ہے کہ میں نے اٹھایا اور اٹھا کے میں بارگاہ امیر المومنین میں پہنچی۔ اب مولا امام حسن مجتبیٰ کا ظہور جو ہو رہا ہے وہ 15 رمضان ہے اور 3 ہجری ہے۔ 3 ہجری کے بعد اب تھوڑے سے مجھے فضائل بیان کرنے اور پھر مجھے تاریخی معاملات کی جانب جانا ہے جو دشمن کی طرف سے مختلف قسم کے سوالات ہیں ان کا جواب دینا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے اہل سنت کتابوں میں ایک حدیث نقل ہے، اس حدیث کو پہلے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ابن عبد البر جیسے نے بھی اس حدیث کو لکھا کہ امام حسن مجتبیٰ جو ہیں جب وہ بارگاہ رسول میں بیٹھتے تھے تو رسالت مآب کی بارگاہ میں جو ہی رسول اپنی محفل کا آغاز کرتے تو مولا امام حسن پہلی صف میں بیٹھے ہوتے۔ رسول منبر پہ تشریف فرما تھے اور رسالت مآب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یا امام حسن مجتبیٰ بجائے منبر کی طرف دیکھنے کے مسلسل اپنے چہرے کو آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام بار بار امام حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جو ہی رسول کا خطبہ مکمل ہوا تو ایک صحابی نے بڑھ کے جا کے رسول اکرم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آج ضرور آپ اپنے فرزند امام حسن کو بتائیے گا کہ جب محفل رسالت میں بیٹھے تو آداب کیا ہے۔ رسول نے پوچھا، کیوں، تم نے ایسا کیا دیکھا جو خلاف ادب تھا؟ تو کہا، یا رسول اللہ، صرف میں نے نہیں، پوری محفل میں لوگوں نے دیکھا کہ جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ کے فرزند حسن مجتبیٰ مسلسل آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو رسالت مآب، اب یہ اہل سنت میں تواتر کے ساتھ ہے کہ رسالت مآب نے مسکرا کے فرمایا کہ میں یہ سوال حسن سے پوچھنے سے پہلے اس کا جواب دیتا ہوں کہ میرا بیٹا حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا تھا۔ آہا، سبحان اللہ۔ اب اس واقعے کو نقل کیا گیا، لیکن اس کی گہرائی میں بیان کرنا چاہوں گا کہ رسول نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا تھا۔ رسالت مآب نے یہ نہیں کہا کہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا تھا۔ مطالعہ کرنا اور ہے، ملاحظہ کرنا اور ہے۔ اس کو میں اختصار کے ساتھ اگر بیان کروں تو اختصاراً اس کا بیان یہ ہوگا کہ کسی چیز کو پہلے پڑھا نہ ہو، اس کو پڑھا جائے تو یہ مطالعہ کہلائے گا۔ اور آپ کو کوئی چیز ازبر یاد ہو لیکن آپ اس کو اپنی نظروں کے سامنے سے گزار رہے ہوں تو یہ ملاحظہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تو رسول یہ کہتے کہ میرا حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے تو یقیناً یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ امام حسن لوح محفوظ کو پہلے نہیں جانتے تھے لیکن دیکھ رہے تھے، لیکن رسول نے فرمایا ملاحظہ کر رہا تھا، اور ملاحظہ ہمیشہ اس چیز کا کیا جاتا ہے جو پہلے سے دیکھی ہو۔ اس کا مطلب حسن لوح محفوظ کو دیکھ چکے تھے لیکن ملاحظہ کر رہے تھے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ لوح محفوظ کیا ہے۔ لوح محفوظ ہے اللہ کا وہ ارادہ جو خدا اپنے قلم کے نور کے ساتھ لوح پہ لکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حسن علیہ السلام لوح محفوظ کا ملاحظہ نہیں کر رہے تھے، ارادہ پروردگار پہ نظر ثانی کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ اللہ کے ارادے کو دوبارہ دیکھ رہے تھے، مشیت الہی کو دوبارہ دیکھ رہے تھے۔ اب امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں جو مختلف قسم کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی ان میں 2 چیزیں نمایاں ہیں۔ ایک امام حسن مجتبیٰ کا علمی مناظرے، علمی حیثیت، اور ایک امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے مولا امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں 2 چیزیں آپ کو پوری زندگی میں تواتر کے ساتھ نظر آئیں گی۔ ایک کردار مصطفی،
اور ایک کردار علویہ، یعنی کہ ایک رسول کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے جیسا کہ ایک فرزند رسول کو ہونا چاہیے، اور دوسری یہ کہ جیسا ایک امیر المومنین کے نائب کو ہونا چاہیے۔ یہ دونوں کی دونوں چیزیں امام حسن مجتبیٰ میں کثرت کے ساتھ پائی جائیں گی۔ اب امام حسن مجتبیٰ جو ہی حیات طیبہ گزر رہی ہے تو ہر ایک سال میں اسلام کے مختلف واقعات ہو رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ ان تمام واقعات کو اپنی آنکھوں سے بغور دیکھ رہے ہیں۔ اب امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ شروع ہوتا ہے، اور اس پہلو پہ مجھے تفصیلاً بات کرنی ہے، مجھے اس کے مختلف اس پہلو پہ اٹھنے والے اعتراضات میں جواب دینا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں جو ایک پوری کی پوری آپ سیرت اٹھائیں گے، پوری کی پوری ان کی سوانح حیات اٹھائیں گے، چاہے وہ کسی دشمن نے بھی لکھی ہو، کسی اپنے نے لکھی ہو، امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کا ایک باب بڑا روشن ہے۔ اس باب کو تاریخ میں متنازع بھی بنایا گیا ہے۔ اسی ایک واقعے کو امام حسن کی سیرت کے عنوان سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اسی ایک واقعے کو امام حسن علیہ السلام کے مخالفین جو ہیں اور امام حسن کے مخالف جو ہیں، مخالف کے ماننے والے، وہ اسے اپنے مخالف کے حق میں بھی بہتر جانتے ہوئے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک واقعہ اور اس کے دونوں رخ ہوں، ہمیں اس واقعے کی گہرائی میں جانا ہے۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ ہے صلح امام حسن۔ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ایک معاہدہ جو کیا گیا حاکم شام کے ساتھ۔ حاکم شام وہ شخص ہے جس نے بنی امیہ کا یہ نمائندہ ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس نے برملا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے دشمنی کی اور مولا علی سے خلاف جنگ لڑی۔ جنگ صفین جیسا معرکہ اسی ایک شخص کے اور مولا علی کے درمیان میں ہوا۔ معاویہ بن ابو سفیان اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے تو آج اس معاہدے کو تاریخ میں انتہائی متنازع حیثیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ میں تمام سوالات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اعوذ باللہ، مجھے یہ اعتراضات پہلے بیان کرنے، یہ اعتراضات بیان کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو اس کے جواب سننے میں آسانی ہو سکے۔ پہلا اعتراض یہ کہ امام حسن مجتبیٰ لڑائی سے زیادہ امن کو ترجیح دیتے تھے، یعنی کہ مزاج حضرت امام حسن اور مزاج حضرت امام حسین میں فرق تھا۔ دوسری چیز، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے رسول کی ایک حدیث پہ، یہ مخالف کے اعتراض ہے، امام حسن مجتبیٰ نے رسول کی ایک حدیث پہ عمل کیا جس میں رسالت مآب نے بچپن میں اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا سید اور سردار ہے اور یہ میرے بعد میری امت کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ لہٰذا امام حسن مجتبیٰ نے اس ایک حدیث پر عمل پیرا ہو کر عملی ثبوت ادا کیا۔ تیسری چیز، امام حسن مجتبیٰ جو تھے وہ بہتر سمجھتے تھے کہ اقتدار جو ہے وہ اسے ملنا چاہیے جس کے پاس کثرت ہے، لہٰذا معاویہ بن ابو سفیان کے پاس کثرت تھی تو امام حسن مجتبیٰ نے حکومت اس کے حوالے کر دی۔ چوتھی چیز، امام حسن مجتبیٰ ان معاملات میں اتنی رغبت نہیں رکھتے تھے، ان کو اتنی ان چیزوں کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے ان تمام چیزوں کی بجائے اپنی ذات کو مقدم کیا اور ترجیح دی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مسلمانوں کے فیصلے مسلمانوں پہ چھوڑ دیے جائیں، اور وہ ایک خاموش زندگی گزارنا پسند کرتے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دشمن جو ہیں وہ مولا امام حسن علیہ السلام کے خلاف بیان کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم ان کا تحقیقی جائزہ لیتے ہیں، ان کی گہرائی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں دشمن کی نظر میں ان اعتراضات کا دشمن ہی کی کتابوں میں کیا جواب موجود ہے۔ پہلی چیز یہ کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کہہ دینا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ جو ہے ان کا مزاج جو تھا وہ پرتشدد نہیں تھا بلکہ پرامن تھا۔ تو آپ کو حضرت امام حسن کی زندگی میں اس ایک اقدام سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ امام حسن مجتبیٰ نے اپنی زندگی میں کیا ان کی پوری زندگی میں یہ چیز موجود تھی؟ لیکن نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کو ہم جنگ جمل میں ایک واضح کردار کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ جنگ جمل میں وہ کردار اختیار کرتے ہیں جس کے بارے میں نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ جناب محمد حنفیہ جو حملہ نہیں کر سکتے وہ حملہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کر دیتے۔ اکیلے امام حسن مجتبیٰ جو ہیں
وہ جا کے جنگ صفین میں فرات کے گھاٹ کو خالی کرواتے ہیں. تو یہ امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کی وہ مجاہدانہ کاروائیاں ہیں. یہ امام حسن کو بطور مجاہد اسلام جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ میدان جنگ میں بطور علی کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے، بطور امیر المومنین کا نائب ہونے کی حیثیت سے یہ آپ کو مختلف جنگوں میں صف اول پہ نظر آتے ہیں. تو لہذا دشمن کا پہلا سوال یہی دم توڑ دیتا ہے کہ کیا امام حسن اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد. حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ پہلا پہلو جو ہے وہ بالکل نمایاں ہے کہ امام حسن مجتبیٰ ایک بہادر، ایک شجاع حیثیت سے اسلام کی مختلف جنگوں میں اپنا کردار ادا کرتے رہے. تو امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں یہ اعتراض کرنے کی کوشش کرنا کہ شاید وہ جنگ پہ امن کو مقدم کرتے تھے، وہ ترجیح دیتے تھے، یہ اعتراض جو ہے یہ بالکل فضول ہے، کیونکہ ہم حضرت امام حسن مجتبیٰ کو مختلف جنگوں میں بطور ایک شجاع، بطور ایک بہادر اور ایک علی کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اپنی بہادری کی تاریخی مثالیں رقم کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر جو معاہدہ لکھا گیا ہے اس معاہدے کو یہ بیان کر دینا کہ یہ دو فریقین کے درمیان آپس میں جو مذاکرات تھے اس کو صلح میں تبدیل کر دیا گیا. یہاں پہ میں پہلا ایک سوال پیدا کرنا چاہوں گا، یہ میں پہلا سوال رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلا جو ایک معرکہ ہوا، جو سب سے پہلا ایک اختلاف ہوا، وہ اختلاف ہوا تھا ملائکہ کی محفل میں، فرشتوں کی محفل میں. ابھی زمین وجود میں نہیں آئی تھی اور انسانیت کا جو پہلا ہادی ہے، جو پہلا رہبر ہے، اسے ابھی زمین پہ اتارا جانے تھا. جب حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا وقت آیا، اس سے پہلے کوئی اختلاف نہیں تھا. اس سے پہلے خدا کی جتنی بھی مخلوقات تھی وہ صرف اطاعت پروردگار کرتی تھی. جو پہلا اختلاف آیا وہ پہلا اختلاف آیا ہے ملائکہ کے درمیان. اور وہ کب ہوا؟ جب ابلیس نے سجدہ آدم سے انکار کر دیا. جب ابلیس نے سجدہ آدم سے انکار کر دیا تو یہ پہلا اختلاف تھا. یہ پہلا اختلاف تھا جو سامنے آیا کہ ابلیس نے کہا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا جسے آپ کروانا چاہتے ہیں. اس پہلے اختلاف کو اللہ نے کس طریقے سے لیا؟ اس اختلاف کا سر کچلنے کے لیے خدا کے پاس بہت سی چیزیں موجود تھیں. وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے پاس مکمل طاقت اور مکمل اختیار تھا. وہ وہیں کھڑے ہوئے ابلیس کو وہیں کا وہیں تباہ و برباد کر دیتا، وہیں کا وہیں اس کو موت دے دیتا، وہیں کا وہیں اس کو نشان عبرت بنا دیتا. اگر اللہ پہلا اختلاف کرنے والی پہلی اپوزیشن کو طاقت کے ساتھ کچل دیتا تو قیامت تک کے لیے خدا اپوزیشن کے کردار کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا اور اختلاف کی گنجائش ہی نہ چھوڑتا. لیکن خدا نے کیا کیا؟ اس نے اختلاف کیا. اس نے رب ارباب ہونے کے باوجود، رب العالمین ہونے کے باوجود، خالق علی کل شیء قدیر ہونے کے باوجود ابلیس کو اپنے اس اختلاف پہ دلائل دینے کا پورا موقع دیا. جبکہ خدا کے سامنے چوں چرا تکرار، بحث، کیوں، کیا، کیسے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن خدا نے، قرآن اس بات پہ شاہد ہے، میرا اہل سنت مسلمان، خدا اس بات پہ، قرآن اس بات پہ گواہ ہے کہ خدا نے پورا موقع دیا ابلیس کو کہ تم نے اختلاف کیا ہے، تم اپنے اختلاف پہ دلیل دو. میں تمہیں طاقت سے کچلوں گا نہیں، میں تمہیں موت نہیں دے رہا، تم اپنے اختلاف پہ دلیل دو. یہ ہے خدا نے طرز دی کہ اگر اختلاف ہوگا تو اس اختلاف کا پہلی چیز یہ ہے کہ جو اختلاف کرے گا اسے اس کے اختلاف پر دلیل دینے کا موقع دیا جائے گا. خدا نے کہا دلائل دے، تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ ابلیس نے اپنے دلائل کا آغاز کیا. دلائل سب جھوٹ پر مبنی تھے، دلائل سب قیاس پر مبنی تھے. ان تمام دلیلوں کے پیچھے کچھ بھی حقیقت نہیں تھی، وہ صرف محض اس کا قیاس تھا. اس نے دلائل دیے کہ تم اسے سجدہ کروا رہے ہو جبکہ اس کی اور میری خلقت میں فرق ہے، یہ مٹی سے ہے اور میں آگ سے ہوں،
اور آگ کو فوقیت ہوتی ہے مٹی پہ. خدا نے دلیل کا جواب دیا. اس نے دلیل دی تم اسے سجدہ کروا رہے ہو جس نے ابھی تک آپ کو سجدہ نہیں کیا. خدا نے دلیل کا جواب دیا. خدا اس کے دلائل کا جواب دیتا رہا. اس کے پاس دلیلیں ختم ہو گئیں. اب اس کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں بچی. اب اللہ کے پاس پورا موقع ہے. جب اس کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں بچی تو اب خدا کے پاس یہ اختیار تھا کہ تیرے اختلاف کے بعد، تیری نافرمانی کے باوجود میں نے تجھے سنا، تیرے دلائل سنے. تیرے دلائل میں کوئی دلیل ایسی نہیں تھی جس کو قبول کیا جائے. میں نے تمام دلیلوں کو دلیل کے ساتھ ختم کر دیا. اب حق بنتا ہے کہ تجھے مار دیا جائے. اب حق بنتا ہے کہ تجھے ختم کر دیا جائے. لیکن خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اپنے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. وہ معاہدہ کیا ہوا؟ خدا نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اور میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. وہ موت پہ قادر خدا کہہ رہا ہے کہ میں تجھے زندگی دیتا ہوں، لیکن میرا تیرے ساتھ یہ معاہدہ ہے کہ جو میرے مخلصین ہوں گے تو انہیں گمراہ نہیں کر سکے گا. اللہ اور ابلیس کے درمیان جو معاہدہ ہوا، وہ معاہدے کی تمام شکیں آج بھی قرآن میں موجود ہیں کہ خدا نے اسے کیا کیا دیا اور اس نے خدا سے کیا کیا مانگا. اس نے خدا سے کیا کیا چیز کی اجازت مانگی اور خدا سے کن کن چیزوں پہ اس نے کمپرومائز کیا. ٹھیک ہے میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، یہ میں نہیں کروں گا، لیکن آپ یہ نہیں کریں گے. تمام معاہدہ قرآن میں پورا واضح طور پہ لکھا ہے. میں اس معاہدے کو بیان کروں تو وقت گزر جائے گا. یہ تمام معاہدہ لکھا ہے. آج تک کبھی کسی مولوی نے نہیں کہا کہ اللہ اور ابلیس کے درمیان صلح ہو گئی تھی. آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا کہ خدا اور ابلیس کے معاملات ٹھیک ہو گئے تھے. جیسے اللہ نے ابلیس کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس سے صلح نہیں کہا جا سکتا، تو ایسے اگر امام حسن معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو اسے صلح کیوں کہا جا سکتا؟ نعرہ حیدری یا علی جیو قبلہ جیو. سبحان اگر اللہ. آپ نے امام حسن کے معاہدے کو صلح کہنا ہے تو پھر آپ کو ابراہیم اور نمرود کے درمیان ہونے والی گفتگو کو صلح کہنا پڑے گا. موسیٰ اور فرعون کے درمیان ہونے والے اختیارات کی تقسیم کو صلح کہنا پڑے گا. آپ کیوں نہ سمجھے کہ اللہ نے ابلیس کو جو مہلت دی تھی، اس مہلت میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ صلح کی صورت میں نہیں ہوا تھا. بالکل حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ایسا ہی معاہدہ کیا جیسا کہ معاہدہ اللہ اور ابلیس کے درمیان، پھر اس کے بعد اللہ کے تمام انبیاء کی زندگی میں ایک ایک نبی کی زندگی میں ایسے مواقع دکھا سکتا ہوں جہاں انہوں نے اپنے دشمن کے ساتھ، اپنے دشمن کا کردار سامنے کرنے کے لیے، اس کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے، دنیا کے سامنے اس بے نقاب کرنے کے لیے اسے موقع فراہم کیے. نوح جانتے تھے کہ میرا بیٹا گھر میں ہے، یہ میری مخالفت کرے گا، لیکن نوح نے اتنا موقع دیا کہ اگر میں گھر میں اسے موت دے دوں گا تو دنیا کل کو اس کا جرم سمجھے گی نہیں. موقع دیا کہ یہ پہاڑی پر چڑھے تاکہ لوگوں کو اس کی انتہا کا پتہ چلے کہ یہ حجت کی مخالفت میں کہاں تک جا سکتا ہے. ابراہیم نے نمرود کو موقع دیا، حضرت موسیٰ نے فرعون کو موقع دیا. یہ تمام وہ لوگ تھے جن کو مواقع فراہم کرنا اللہ کی حجتوں کے کمزور ہونے کی دلیل نہیں تھی اور نہ ان کے حق ہونے کی دلیل تھی. یہ تمام چیزیں مبنی بر دلائل تھی کہ یہ اللہ کے ہاں قانون پایا جاتا ہے کہ دشمن کو مہلت دی جائے. جیسا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ اگر جعدہ بنت اشعث امام کی قاتل تھی تو امام نے اسے عقد کیوں کیا؟ امام نے اس کو نکاح میں کیوں لیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ امام کی شہادت، امام کی موت کو قتل نہیں کہا جا سکتا. امام کی شہادت کے درجے میں فائز ہونا تھا، اور شہادت حجتوں کے ہاں وعدہ پروردگار ہے جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا. تو کیا اگر موت کا خوف ہوتا تو یقیناً موت کے آنے والے اسباب کو پیچھے ہٹایا جاتا، لیکن یہاں شہادت کے درجے میں فائز ہونا تھا. دوسری بات، امیر المومنین نے
ابن ملجم کو کوفہ کے بازار میں دیکھا اور امیر المومنین نے فرمایا یہ میرا قاتل ہے. تو پیچھے سے ایک شخص نے کہا کہ مولا اگر یہ آپ کا قاتل ہے تو آپ اس کو قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ امام نے فرمایا میں اس جرم کی سزا دوں کیوں جو جرم ابھی ہوا ہی نہیں. جب اس نے ابھی وہ جرم ہی نہیں کیا تو میں اسے سزا کیوں دوں؟ خضر ایک نبی تھا، وہ موسیٰ کا استاد تھا. اس نے حضرت موسیٰ کو معرفت سکھائی تھی، اور حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا اس بنیاد پہ کہ اس نے بڑے ہو کے ماں باپ کا نافرمان ہو کے انہیں گمراہ کرنا ہے. اسے موسیٰ کا استاد کہا گیا. جو جرم سے پہلے مجرم کو سزا دے دے اسے نبی کہتے ہیں، جو قاتل کو ٹھوکر مار کے اٹھائے اسے امام کہتے ہیں. نعرہ حیدری علی مولا جی. اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یہ جو معاہدہ تھا، یہ معاہدہ کیا تھا؟ حضور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ معاہدہ صرف بنی امیہ کے پہلے بادشاہ کے ساتھ ہو رہا ہے. بنی امیہ نے مسلسل 70 سال اقتدار میں رہنا ہے، مکمل مشینری ان کے پاس ہونی ہے، میڈیا کا کنٹرول ان کے پاس ہونا ہے، دربار ان کے پاس ہونا ہے. امام حسن مجتبیٰ نے اس شخص سے جسے آج تک تاریخ میں متنازع قرار دیا گیا ہے اور آج بھی اس کے ماننے والوں کی تعداد مسلمانوں میں موجود ہے، امام حسن مجتبیٰ نے جس کے کردار کو بے نقاب کیا، بے نقاب کرنے کے باوجود لوگ اس کو مان رہے ہیں. اگر اس کو امام حسن بے نقاب نہ کرتے تو اللہ جانے آج اسے کیا کیا مان لیا جاتا. آئیے اب ہمیں ان حقائق کی جانب جانا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے کس دور میں یہ معاہدہ کیا. کیا امام حسن مجتبیٰ کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی؟ یقیناً طاقت تھی، لیکن حالات و واقعات کیا تھے؟ کیونکہ امام حسن مجتبیٰ بطور امام یہ جانتے تھے کہ ان کے فوراً بعد ایک تاریخی انقلاب آنے والا ہے جسے کربلا کہتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کربلا کے رستے کو ہموار کرنے جا رہے ہیں. دور کون سا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کے لشکر میں جتنی بھی 12,000 کا لشکر ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، وہ 12,000 کا لشکر عبید اللہ ابن عباس کی سرپرستی میں، عبید اللہ ابن عباس جو ہے وہ ان کی سرپرستی کر رہا ہے، اور یہ لشکر جو ہے یہ کوفہ سے نکل کے مدائن میں جا پہنچا اور مدائن میں جا کے بیٹھا ہوا ہے. جب آج بھی اللہ اور ابلیس کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہے، خدا کا وعدہ کیا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ اگر تم میری بات مانو گے تو میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں آخرت میں جنت دوں گا. لیکن اس کے مقابلے پہ ابلیس یہ کہتا ہے کہ اگر تم میری بات مانو گے تو میں تمہیں زندگی میں دنیا میں عیش و سکون دوں گا، آرام دوں گا. مجھے نظر دوڑا کے دکھائیں کہ آج کتنے وہ نام نہاد کلمہ گو ہیں جو اللہ کے اس وعدے کو چھوڑ کے ابلیس کی دی ہوئی اس وقتی عیش و آرام کو ترجیح نہیں دیتے. اتنا جدید زمانہ ہونے کے باوجود، اتنا علمی انقلاب آنے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود آج لوگ اللہ کے دیے ہوئے جنت کے وعدے کو ٹھکرا کے ابلیس کے وقتی وعدے کو ترجیح دیتے ہیں. تو اس وقت حسن علیہ السلام جنت کا وعدہ کر رہے تھے اور فرعون شام نقد دولت دے رہا تھا. لعنت بے شک. امام حسن مجتبیٰ حجت الہیہ ہونے کا ثبوت دے رہے تھے اور حاکم شام نمائندہ ابلیس ہونے کا ثبوت دے رہا تھا. یہاں آزمائش میں آخرت دی جا رہی تھی، وہاں امامت کو چھوڑ کے آنے پر گورنری دی جا رہی تھی، درہم و دینار دیے جا رہے تھے، نقد دولت کے سودے کیے جا رہے تھے. تو جب اس حالت میں دوسری چیز یہ جو ایک تاریخی چیز میں اپنے بچوں کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ روم کا لشکر، جو روم اس وقت ایک پاور تھی اور اس وقت ایک سپر پاور تھی، ان کے پاس بہت زیادہ لشکر تھا، بہت زیادہ پیسہ تھا ان کے پاس. روم کے لشکر کو 10 لاکھ درہم
خراج، مسلمانوں کا ٹیکس، مسلمانوں سے لوٹا ہوا پیسہ 10 لاکھ درہم دے کے معاویہ بن ابو سفیان نے لشکر روم سے ایک معاہدہ کر لیا تھا، ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا تھا کہ اگر حسن شام کی طرف حملہ کرتا ہے تو روم ہمارے ساتھ مل کر دفاع کر کے جنگ کرے گا۔ اب امام حسن مجتبیٰ جانتے تھے کہ میں ایک مختصر سا لشکر لے کے اگر نکلوں گا تو یہاں رومیوں سے معاہدہ ہو چکا تھا۔ اسلام کو اپنی صدر اول میں، اسلام کو اپنے پہلے ہی دور میں کچلنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن امام جانتے تھے کہ اب یہ تاریخی حق و باطل کا معرکہ میرے دور میں نہیں ہونا، میرے بعد آنے والے دور میں ہونا۔ اب یہ اسباب تھے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا اپنا چیف آف آرمی سٹاف، لشکر کا کمانڈر، سپہ سالار عبید اللہ ابن عباس 12,000 کا لشکر لے کے مدائن بیٹھا ہوا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے لشکر روانہ کر دیا ہے حملہ کرنے کے لیے۔ اس لشکر میں 4 طرح کے لوگ ہیں، 4 کیٹیگری ہیں اس لشکر میں۔ پہلے وہ خارجی ہیں جن کو امام حسن سے کوئی محبت نہیں لیکن معاویہ کے ساتھ بغض ہے۔ یہ محبت امام حسن میں نہیں گھر سے جا رہے، یہ بغض معاویہ میں گھر سے نکلے ہوئے ہیں۔ لشکر کا دوسرا حصہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ امام حسن سے محبت ہے نہ معاویہ سے محبت ہے۔ وہ پیشہ ور سپاہی ہو کے جنگ کا اسلحہ لباس پہن کے میدان جنگ میں گئے ہیں کہ وہاں لڑیں گے، مال غنیمت لوٹیں گے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ معاش کا انتظام کر کے واپس آئیں گے۔ لڑنا ان کا مذہبی فریضہ نہیں تھا، ان کا پیشہ تھا۔ تیسرا طبقہ وہ تھا جو میدان جنگ میں یہ سوچ کے کھڑا تھا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ دونوں میں لشکروں میں جو جیت رہا ہوگا ہم اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ چوتھا حصہ ایک مختصر سا وہ تھا جو سروں پہ کفن باندھ کے نکلے ہوئے تھے کہ ہم اپنے مولا امام حسن کے ساتھ رہیں گے، لیکن ان کی تعداد بہت معمولی سی تھی، اور ہر دور میں مخلصین کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے، مفاد پرستوں کی تعداد بڑی زیادہ ہوتی ہے۔ 12,000 کا لشکر لے کے عبید اللہ ابن عباس پہنچا ہوا ہے، ادھر سامنے لشکر آ گیا ہے، مدائن پہ دونوں لشکروں کا آپس میں آمنا سامنا ہو گیا ہے۔ سیاست ختم تھی معاویہ بن ابو سفیان پہ۔ وہاں سے کیا ہوا کہ وہاں سے ایک خط ایک تیر کے ساتھ چھوڑا گیا، وہ تیر آ کے سیدھا درخت پہ لگا۔ عبید اللہ ابن عباس نے کہا اس تیر کو درخت سے نکالا جائے، اور ایک خط کو نکالا گیا۔ اس خط کی تحریر پڑھیے گا، دیکھیے گا کیا سازش ہوئی امام حسن کے لشکر کے خلاف۔ وہ خط میں لکھا ہوا تھا، یہ خط ہے عبید اللہ ابن عباس کے نام، حاکم شام معاویہ بن ابو سفیان کی طرف سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حسن کے لشکر میں عبید اللہ ابن عباس جیسا ذہین، زیرک اور سردار جیسا بزرگ ہستی موجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عبید اللہ ابن عباس کی اسلام نے کیا عزت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عبید اللہ ابن عباس کو کیا مقام حاصل ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ حضرت عبید اللہ ابن عباس جیسا جلیل القدر شخص میدان جنگ میں کھڑا اور ہم حملہ کریں۔ یہ تھی ذاتی خوشامد جو امام حسن کے لشکر کے سپہ سالار کی اور چیف کی جا رہی تھی۔ دوسرا خط آیا، پھر دوسرا خط روانہ کیا گیا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حسن کے ساتھ مذاکرات کا رستہ نکالیں تاکہ مسلمانوں کا زیادہ نقصان نہ ہو سکے۔ مسلسل خطوط آتے ہوئے 5واں خط آ گیا جس میں ایک جھوٹ کا سہارا لیا گیا کہ ہمیں حسن مجتبیٰ کا پیغام پہنچ گیا ہے، وہ ہمیں حکومت دے کے ہم سے معاملات ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حسن نے ہم سے مذاکرات کر لیے تو عبید اللہ ابن عباس تیرے پاس 2 رستے ہیں، یا تو سردار ہونے کی حیثیت سے ہمارے ساتھ مل سکتا ہے یا غلام ہو کے ملے گا۔ اگر تو پہلے فیصلہ کر لے تو ہم تمہیں بطور سردار لیں گے، اور اگر حسن کے مذاکرات کے بعد تو ہمارے لشکر میں آیا تو پھر ہم تمہیں بطور غلام لیں گے۔ فیصلے کے لیے وقت بڑا مختصر ہے کیونکہ ہم حسن سے اگلے ہی لمحے میں مذاکرات کرنے والے ہیں۔
جبکہ خبر تو ابھی وہاں پہنچی نہیں تھی. امام حسن کو تو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ کیا کیا چالیں چلی جا رہی ہیں, کیا کیا سازش کی جا رہی ہے لشکر میں. اور آخری چھٹا خط تاریخ کہتی ہے جو بھیجا گیا, اس خط میں لکھا تھا کہ 10 لاکھ درہم عبید اللہ ابن عباس تیرا انتظار کر رہے ہیں, 5 لاکھ درہم نقد موقع پہ دیے جائیں گے اور 5 لاکھ شام پہنچ کے تجھے نوازا جائے گا. عبید اللہ ابن عباس 8,000 کا لشکر لے کے دشمن کے لشکر میں چلا جاتا ہے. پیچھے کتنے لوگ بچ گئے؟ 4,000. 4,000 کے لشکر پہ مولا امام حسن کو اطلاع پہنچتی ہے کہ عبید اللہ ابن عباس تو 8,000 کا لشکر لے کے نکل گیا. کیس کو بھیجا جاتا ہے دوبارہ نیا سپہ سالار بنا کے. جب اسے بھیجا جاتا تو 4,000 کا لشکر آپس میں لڑ رہا ہوتا ہے. میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ 4 طرح کی کیٹیگری تھی. یہ لشکر آپس میں لڑ رہا ہے کہ اگر حسن نے صلح کر لی, اگر حسن نے میدان جنگ میں لڑائی نہ کی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ العیاذ باللہ ہم حسن سے جنگ کریں گے. یہ کہہ کے ایک ڈیلیگیشن, ایک وفد امام حسن کی بارگاہ میں بھیجا جاتا ہے کہ آپ جا کے ملیں امام حسن سے. اور وہ لشکر سے نکل کے جو اگ جاتے ہیں, اور لشکر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے آقا کی اطاعت کرنا. لیکن یہ تاریخ کے کڑوے گھونٹ ہیں کہ وہ لوگ جا کے مولا امام حسن کو کیا کہہ کے سلام کرتے ہیں؟ استغفر اللہ العیاذ باللہ السلام علیکہ یا مذل المومنین, اے مومنین کو ذلیل کروانے والے تجھ پر ہمارا سلام. تم نے ہمیں میدان جنگ میں ذلیل کروا دیا, تم نے ہمیں میدان جنگ میں رسوا کروا دیا, ہمیں لڑنے کے لیے بھیج کے خود حاکم شام کے ساتھ معاہدہ کر لیا, تم نے ہمارے لشکر کا سودا کیا. امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں گمراہ کر دیا ہے تمہیں شیطان نے, دھوکے میں آ گئے ہو تم, بہکاوے میں آ گئے ہو. یہ بہکاوا ہے بالکل اسی طرح جو وعدہ ابلیس نے کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاوے میں لے کے آؤں گا. امام حسن علیہ السلام کے آگے زبان درازی کی جاتی ہے. امام حسن کے نیچے سے مسلح کھینچا جاتا ہے. مسلح امامت میں امام کو نہیں کھڑے ہونے دیا جاتا, نماز پڑھانے کے لیے امام کو نہیں کھڑے ہونے دیا جاتا. اور ایک ملعون جو ہے وہ امام ہی کے لشکر میں ہے, وہ اپنا زہر سے بنا ہوا خنجر امام کی ران مبارک پہ مارتا ہے. امام کی ران زخمی ہو جاتی ہے. زخمی حالت میں ہاشمی نوجوان امام حسن کو وہاں سے اٹھاتے ہیں. اس کی سازش کامیاب ہو گئی. اس نے امام حسن کے گروہ میں وہ قاتل بھیج دیے کہ یہیں پہ امام حسن کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ کل کو ہم یہ بتائیں کہ حسن کو تو حسن کے لشکر نے مار دیا. اس وقت حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار, حسین ابن علی, عباس ابن علی, یہ وہ لوگ ہیں جو امام حسن علیہ السلام کا محاصرہ کرتے ہیں. محاصرہ کر کے امام حسن کو جناب مختار سقفی کے والد سے, جو اس وقت مدائن کے گورنر تھے اور نامزد بھی معاویہ کی طرف سے کیے گئے تھے, لیکن اہل بیت سے محبت کرتے تھے, سعید سقفی کے گھر میں جا کے پناہ لی جاتی. اب یہ تمام حالات و واقعات بتانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ وہ فتنہ تھا جو معاویہ بن ابو سفیان نے کھڑا کر دیا تھا. یہ اسلام میں پہلا رخنہ تھا جو یزید کے باپ نے پیدا کر دیا تھا. آج مصر کا ڈاکٹر طہ حسین لکھتا ہے کہ علی کو سیاست نہیں آتی تھی. امیر المومنین علی بن ابی طالب کو جب شورا کمیٹی میں بلایا گیا تھا مدینے میں, جب دوسرا خلیفہ دنیا سے جا چکا تھا اور اب یہ تھا کہ خلافت علی بن ابی طالب کو دی جائے یا عثمان بن عفان کو دی جائے, تو شورا کمیٹی بنتی ہے. شورا کمیٹی پہ مولا علی کو بلایا جاتا ہے. مولا علی کو بلا کے کہا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے 2 رستے ہیں, ہم آپ کو خلافت دیتے ہیں, آپ قرآن اور سنت کے ساتھ سیرت شیخین ان 2 خلفاء کی سیرت پر عمل کریں گے. مولا علی نے فرمایا میں ان کی سیرت پہ عمل نہیں کروں گا, میں صرف قرآن اور سنت پر عمل کرواؤں گا.
وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر عثمان بن عفان ان کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، ہم خلافت آپ کو نہیں عثمان کو دیں گے۔ امیر المومنین ٹھکرا کے خلافت نکلتے ہیں، باہر حذیفہ یمانی کھڑے ہوتے ہیں، حذیفہ یمانی علی کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں، بوسہ لینے کے بعد کہتے ہیں یا علی اندر کیا ہوا؟ علی نے فرمایا میں حکومت دے کے شریعت بچا لایا، بے شک، میں تخت دے کے دین بچا لایا۔ تو یہ تو امامت کا کردار ہے کہ اگر آپ کے سامنے یہ موقع آ جائے تو اگر یہ سیاست یہ ہے کہ آپ نے دین دے کے حکومت لینی ہے، آپ نے قرآن نیزوں پہ چڑھا کے اپنا تخت بچانا ہے، آپ نے قتال کر کے اپنی سلطنت کے دائرے کو وسیع کرنا ہے، تو یہ سیاست آل محمد کو بالکل بھی نہیں آتی تھی۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت، بے جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار ضربے بے۔ آج بھی یہ ہے میرے مولا علی کی جیت، اے دنیا کے مسلمان دانشوروں، یہ جیت ہے علی کی کہ آج بھی دنیا کے ہر اسلامی ملک کا وزیر اعظم، صدر جب اپنا حلف اٹھاتا ہے تو وہ حلف میں صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ میں قرآن اور سنت پہ عمل کروں گا۔ یہ سیرت علی ہے، بے شک، یہ ہے وہ احسان امیر المومنین کا جو آج بھی دنیا کے اسلامی ملکوں میں ہے۔ تم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم قرآن اور سنت کے ساتھ خلفاء کی سیرت پر عمل کرو گے، کیونکہ خلفاء کی سیرت پر عمل کرنے کا وعدہ کرو گے، حلف اٹھاؤ گے تو یزید خلیفہ ہے، معاویہ خلیفہ ہے، سلیمان بن عبد الملک خلیفہ ہے، ولید بن عبد الملک خلیفہ ہے، ہارون اور مامون جیسے خلیفہ ہیں۔ یہ ہے کردار امامت۔ اب امام حسن مجتبیٰ جو ہیں ان کی طرف جب بالکل دیکھ لیا کہ اب لشکر ٹوٹ چکا ہے، اب سوائے چند مخلصین کے امام حسن کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اپنے تھوڑے سے مختصر لشکر کے ساتھ کیسے جنگ کی جا سکتی تھی؟ اب امام حسن مجتبیٰ کی طرف ایک سفید کاغذ روانہ کیا جاتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ اس سفید کاغذ پہ اپنی شرائط لکھواتے ہیں۔ ان شرطوں پہ میرے مولا حسن نے کیا شرط لکھوائی؟ ایک شرط تھی، میرے مولا حسن نے لکھوایا کہ آج کے بعد حاکم شام کوئی خطیب کسی ممبر سے میرے بابا علی کو گالی نہیں دے گا، کیونکہ خطبہ گالیاں دیتے تھے۔ مدینہ میں مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کے امیر المومنین کو گالیاں دی جاتی تھی۔ اور ایک دفعہ رسول کی زوجہ حضرت ام سلمہ چیخ مار کے اپنے گھر کے دروازے پہ آ گئی، مسجد نبوی کی طرف منہ کر کے کہا شرم کرو، رسول کو گالیاں بک رہے ہو۔ تو ممبر پر بیٹھے ہوئے خطیب نے کہا اے ام المومنین، اے زوجہ پیغمبر، ہم رسول کو گالی نہیں دے رہے، تو نے کیا علی کو رسول کہا؟ فرمایا کیا رسول کی حدیث یاد نہیں ہے؟ رسول نے کہا تھا جس نے مجھے گالی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پر بھی لعنت بے شمار۔ اب یہ وہ محرکات تھے، یہ وہ سباب تھے، یہ وہ دور تھا۔ اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس اب امام حسن مجتبیٰ نے یہ شرط لکھوائی کہ کوئی گالی نہیں دے گا۔ یقین کرو یہ جیت تھی میرے مولا حسن کی۔ اگر مولا حسن معاویہ کو یہ نہ لکھواتے کہ آج کے بعد کوئی میرے بابا علی کو گالی نہیں دے گا، آج معاویہ کے پیروکار کہتے یہ شیعوں کا جھوٹ ہے، کوئی گالی نہیں دی جاتی تھی۔ مولا علی نے مجرم سے دستخط کروا کے اس سے جرم کا اعتراف کروا لیا۔ بے شک، پھر مجھے جملہ یہاں پر کہنا ہوگا، جو کام میدان میں علی کی تلوار نے نہیں کیا وہ حجرے میں حسن کے قلم نے کر دیا۔ نعرہ حیدری یا علی علی مولا علی۔ مجرم نے اپنی منہ سے اقرار کیا کہ ہاں ہم گالیاں دیتے رہے۔ تو پھر میرا جملہ 15 ماہ رمضان المبارک نقش ہونا چاہیے شیعوں کے ذہن میں، یہ صلح کا معاہدہ نہیں تھا، یہ وہ ایف آئی آر تھی جو حسن نے معاویہ کے خلاف کاٹی تھی۔ بے شک، یہ وہ تاریخی دستاویز تھی، یہ وہ اہم ترین ڈاکومنٹ تھا جسے امام حسن نے، اب اس کو دشمن صلح کا نام دے، معاہدے کا نام دے، یہ وہ بہترین تاریخی ڈاکومنٹ تھا جو مولا حسن نے تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ کروا دیا۔
اب چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی تم اس کاغذ کے ٹکڑے کو باہر نہیں نکال سکتے. تم امام حسن کے اس معاہدے کو باہر نکالو گے تمہاری پوری خلافت زمین میں آ جائے گی. تو یہ وہ ہڈی تھی، یہ معاہدے کی وہ ہڈی تھی جو گلے میں ایسی رک گئی جسے نہ نگل سکے اور نہ اگل سکے. معاہدے میں دستخط کر دیے اور تمام جرائم تسلیم کر لیے. قرآن و سنت پر عمل بھی نہیں کرتے تھے، علی کو بھی گالیاں دیتے تھے، شیعوں کو بھی قتل کرتے تھے، لوگوں کا مال بھی لوٹتے تھے. تمام وہ جرم تھے جن کا اقرار کر کے جب انہوں نے اپنی اقرار کیا اور کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہاں ہم یہ کرتے تھے اور اب نہیں کریں گے، مولا حسن نے فرمایا اٹھاؤ یہ تخت. یہ وہ اقرار تھا جو رسول کے سامنے تم نے نہیں کیا، یہ وہ اقرار تھا جو میرے باب علی کے سامنے تم نے نہیں کیا. زخمی حسن نے حجرے کے اندر دشمن سے اقرار کروا لیا. اقرار کروانے کے بعد امام حسن مجتبیٰ جو ہے ان کو شام لے کے جایا جاتا ہے. تو جب شام میرے مولا امام حسن مجتبیٰ پہنچتے ہیں تو پھر وہ تاریخی مناظرے ہیں جو انشاءاللہ پھر کبھی زندگی باقی مولا امام حسن کی مناسبت سے عنوان سے کوئی مجلس یہ موضوع ہوا تو پھر یہ تمام شواہد آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. اور یہ سوانح حیات، یہ تاریخی حقائق اتنے وسیع ہیں کہ اس پہ 1 گھنٹہ بات کرنا ناممکن ہے اور ناگزیر ہے. اس پر اشروں بولا جا سکتا ہے کہ امام حسن کی زندگی کے وہ بہت سے پہلو ہیں جو ابھی تک بیان نہ ہو سکے. بس قصہ مختصر یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے دشمن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا اور علی ولی اللہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و پائندہ کر دیا. استاد قمر جلالوی نے کہا تھا حسن کی صلحوں سے کیوں متفق عوام نہیں. میں اسی شعر پہ اختتام کروں گا. حسن کی صلحوں سے کیوں متفق عوام نہیں، حدیبیہ سے زیادہ تو یہ مقام نہیں. صلح حدیبیہ ذہن میں رکھیے. حسن کی صلحوں سے متفق کیوں عوام نہیں، حدیبیہ سے زیادہ تو یہ مقام نہیں. وہاں نبی نے مٹایا تھا خود رسول اللہ، یہاں تو یہ بھی نہیں کہ میں امام نہیں. سبحان اللہ. امام حسن مجتبیٰ نے اپنی امامت کا اقرار کروا کے دشمن کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا. یہی وجہ ہے کہ آج تک معاویہ بن ابو سفیان جو تاریخ کے جس نے خرید کے لوگوں کو اپنی حدیثیں لکھوائی تھی، جس نے فتنہ وضع احادیث کا ایک دور پورے کا پورا زندہ کیا تھا، جسے آج بھی اگر اس کے چہرے پر ایک زوردار تماچا ہے تو وہ امام حسن کی صورت میں ہے. 2 بھائیوں نے مل کر بنی امیہ کے ان 2 کرداروں کو رسوا کر دیا. بڑے بھائی نے باپ کو بے نقاب کیا تھا، چھوٹے نے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے گالی بنا دیا. میرا مالک ہمیں آل محمد کی ولایت اور محبت عطا فرمائے، ان کے دشمنوں سے نفرت کا سلیقہ عطا فرمائے، ان کے دشمنوں سے بیزاری عطا فرمائے، ان کی محبت اور ان کی ولایت کو ہماری زندگی کا حاصل بنائے. ہمیں مرتے وقت انہی کی محبت نصیب فرمائے، ہمیں قبر میں انہی کی محبت پہ شہادت دینا نصیب فرمائے، حشر میں انہی کے پیروکاروں میں اٹھنا نصیب فرمائے، اور رجت کے دور میں اپنے قائم کے ساتھ اسی عقیدے پہ دوبارہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم یا علی السلام.